اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے مخرج نمبر 13 پڑھنا ہے، اور کل جو ہے ہم نے مخرج نمبر 12 پڑھا تھا، تو اس میں پوری ڈیٹیل جو ہے نا بتائی تھی اور پورا انہیں صحیح طریقے سے جو ہے نا سمجھایا تھا۔ تو اگرچہ یہاں مختصر نظر آ رہا ہے، لیکن ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے مخرج نمبر 12 جو ہے بتا دیا تھا، تو وہاں جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا آپ اس ویڈیو کو جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے نا ہم نے مخرج نمبر 13 پڑھنا ہے، اور طوا دال تا بغیر نقطوں والے تھے، تو آج و ذیل ثا نقطوں والے ہیں۔ ان کا مخرج جو ہے نا کون سا ہے؟ زبان کی نوک جب ثنائے علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج جو تینوں کا ایک ہی ہے، لیکن ان میں جو ہے پھر فرق ہے آگے ادائیگی میں، تو وہ فرق جو ہے نا ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے مخرج کو سمجھنا ہے کہ زبان کی نوک، یہ بالکل جو ہے کہ جو نوک ہے زبان کی، یہ سامنے والے اوپر کے دو دانت جو ہیں ثنایا علیہ، ان کے کنارے کے ساتھ لگے گی۔ لیکن کنارہ کون سا مراد ہے؟ کنارہ اندرونی کنارہ مراد ہے، باہر کا کنارہ مراد نہیں ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگانی ہے، اور کل والے مخرج میں جو ہے نا طوا دال تا میں جو ہے نا وہاں جو ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگتی تھی، تو آج جو ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے گی، لیکن اندرونی کنارہ مراد ہے۔ ان تینوں حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں، لثویہ یعنی مسوڑوں کے قریب جو ہے زبان دانتوں کا جو کنارہ ہے یہ مراد ہے، تو کنارہ بھی اندرونی کنارہ مراد ہے، تو اس لیے اس کو لثویہ کہتے ہیں۔ ان تینوں حروف کو اب سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے وا کو جو ہے نا موٹا کرنا ہے اور ذال کو باریک کرنا ہے۔ وا کو کس طرح موٹا کریں گے؟ ذال کو ہم اگر موٹا کریں، اس کی آواز کو ہم موٹا کریں تو وا کی آواز بنتی ہے وا، لیکن موٹا کرنے کے لیے جو ہے زبان تالو کی طرف اٹھے گی، یعنی موٹا کرنا باریک کرنا، اس کو تفخیم اور ترقیق کہتے ہیں۔ تفخیم خا نقطے والی خا کے ساتھ تفخیم موٹا کرنے کو کہتے ہیں، ترقیق موٹے قاف کے ساتھ ترقیق اس کو کہتے ہیں باریک۔ تو وا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے جو 7 موٹے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ہیں، تو وا کو ہم نے موٹا کرنا ہے اور ذال کو باریک پڑھنا ہے۔ تو ذال کی آواز موٹی ہو جائے تو وا ہی بنتی ہے، وہ زبان تالو کی طرف اٹھے گی۔ ہونٹ جو ہے نا آپ نے استعمال نہیں کرنے، اور باقاعدہ جو ہے نا آپ شیشے میں دیکھ کر جو ہے نا اس کی پوری پریکٹس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، زبان کا سرا جو ہے نچلے دانتوں کے ساتھ جو ہے نا ٹچ نہ ہو جائے، ورنہ حرف چینج ہو جائے گا۔ پھر وا کی بجائے زوا اس طرح ہو جائے گا، اور ذیل کی بجائے زا ہو جائے گا، زال اس طرح، یعنی تو مخرج چینج ہو جائے گا۔ نچلے دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک ٹچ نہیں کرنی۔ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، ان کے اندرونی کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگانی ہے۔ اب ہم نے
وہ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، وہ اس آواز کو جو ہے نا اپنے پہچاننا ہے، وہ یعنی ہونٹ گول نہیں کرنے، زوا بھی نہیں پڑھنا اور زغا اس طرح کر کے بھی نہیں پڑھنا. زبان کے اوپر اٹھانے سے جو آواز موٹی ہوتی ہے وہ والی آواز جو ہے نا اپنے پیدا کرنی ہے، نہ کہیں گلے سے اور آگے پیچھے جو ہے کہیں مثلا کہ اس کا مخرج چینج نہیں کرنا. وہ اب زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ زبر وہ زیر وی، وہ پیش وہ. سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے حرف کو جو ہے نا صحیح کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس طرح حرکات کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے. اور زبر زیر پیش کے ساتھ ہم نے اس کی مشق کر لی، تو اب ہم نے وا کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لانا ہے. تو ہم پھر اس کو اس طرح پڑھیں گے، او. یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی حرف آپ موٹا پڑھتے ہیں زیر کے ساتھ، اگر وہ آپ موٹا پڑھ سکتے ہیں تو وہ حرف صحیح ہو گیا. اگر زیر کے ساتھ آپ موٹا نہیں پڑھ سکتے تو مطلب ہے کہ ابھی اس میں فرق ہے، مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. اس طریقے سے جو ہے نا اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس طرح ظلم ولیلا. تو اس طرح آپ نے جو ہے نا جہاں جہاں وا ہے وہ الفاظ جو ہے نا تلاش کر کے اس کو پڑھنا ہے کہ وا ابھی صحیح پڑھی جا رہی ہے یا نہیں. تو اس طرح جو ہے نا آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ذال کا نمبر آتا ہے، تو ذال جو ہے نا باریک ہے، ذیل بس یہ آواز آپ جو ہے نا پہچان لیں. ذیل اس طرح باریک پڑھیں گے تو ذیل، اور موٹا کریں گے تو وہ اسی ذال کی آواز کو آپ جو ہے نا موٹا کریں تو وا کی آواز بنے گی ذیل وہ. بس ایک زبان کے اوپر اٹھانے کی بات ہے، ذیل وہ. اور زبان کا جو بیچ ہے یہ خاص کر اوپر تالو کی طرف جو ہے نا اس کو خاص کر یعنی اٹھانا ہے وا میں. تو ذال جو ہے نا اس طرح ہی باریک پڑھا جائے گا، ذیل. اب ہم زبر زیر پیش کے ساتھ ذال کو پڑھتے ہیں، ذیل زبر ذیل زیر ذی، ذیل پیش ذو. اور اب ساکن کر کے پڑھتے ہیں، یعنی از نو ہو جائے. یہ زا کی آواز ہے، اور زا جو ہے نا زبان کی نوک نچلے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو وہ صفت صفیر ادا ہوتی ہے. تو وہ اگلا مخرج جو ہے نا انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ پھر فرق جو ہے واضح ہو جائے گا کہ جو عام لوگ غلطی کرتے ہیں ان حروف کی ادائیگی میں وہ ذیل ثا میں، تو وہ اگلے مخرج میں جو ہے نا اس کی انشاءاللہ وضاحت جو ہے نا ہو جائے گی. اذا جاء ذلك اس طریقے سے جو نا اپنے حروف آگے جو الفاظ کی صورت میں پھر آئیں گے اس طریقے سے پڑھنا ہے. آگے پھر ثا ہے، ثا زبان کی نوک اوپر کے ثنائے علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگانا ہے. ثا یعنی سا نہ ہو جائے، وہ تو سین کی آواز ہے، وہ الگ مخرج ہے. اور آپ نے پڑھنا ہے ثا، بس نچلی دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک ٹچ نہ ہو. ثا 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 اس طریقے سے جو ہے نا
ث ث اب زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں ث زبر ث ث زیر سی ث پیش سو ث سی سو ث سی سو اور اب ساکن کر کے پڑھتے ہیں ثا کو اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لاتے ہیں اس 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 تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کی مشق کرنی ہے اثقالها 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 ثمرات 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 ثمنا 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 فأثرن 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 تو اس طریقے سے جو ہے نا ان حروف کی مشق کرنی ہے و ذل ثا و ذل ثا اس طریقے سے ان کو صحیح کرنا ہے اور اس کے بعد پھر زبر زیر پیش کے ساتھ پھر ان کو ساکن کر کے جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان کی مشق آپ نے کرنی ہے تو انشاءاللہ حروف صحیح ہو جائیں گے تو باقی لقب کے اعتبار سے ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں اور مخرج ان کا کس طرح جو ہے نا آپ نے یاد کرنا ہے زبان کی نوک جب ثنائے علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگے زبان کی نوک جب ثنائے علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگے تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں و ذیل ثا ان تینوں حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں اسی طرح کی مفید ویڈیوز جو ہے آپ دیکھتے رہیں اور ہمارا چینل عبدالرقیب شاکر جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا اور اسی طرح جو ہے اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ جو ہے مزید لوگوں کا جو ہے نا فائدہ ہو اور سب کے لیے جو ہے نا ثواب کا ذریعہ بنے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے والسلام